بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقویٰ۔ سورہ محمد آیت 17۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو مضمون سورت کے اندر سامنے آ رہا تھا، اس تسلسل میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ منافقین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کسی ایسے موقع پر جب کہ آپ کتاب اللہ انہیں سنا رہے ہوتے، کچھ حکمت کی باتیں انہیں بتا رہے ہوتے، چونکہ ان کی توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشادات کی طرف نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کا حال یہ تھا کہ گویا موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہ ہوتے، یعنی بات سن رہے ہوتے لیکن دل ان کے کہیں اور ہوتے، اس لیے وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو پھر پوچھتے لوگوں سے بعد میں کہ کیا کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ یہ ان کا حال ہے، یعنی توجہ نہیں دیتے، دلچسپی انہیں نہیں ہے، ان کا معاملہ تو ایک طرف تھا۔ اب اس کے مقابلے میں یہ بات بتائی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، یہ جو گاتے ہیں ان کے لیے مزید ہدایت کی موجب ہوتی ہے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشادات ان کے سامنے آتے ہیں ان کے، اور جیسے سورہ توبہ میں یہ بات آئی تھی سامنے کہ ہر نازل ہونے والی صورت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، یعنی اس پر بات ہوئی تھی۔ اس میں وہ کہتے تھے، منافقین ہی کہتے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، وہ یہی بات تھی کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے اور جو لوگ اس سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، جو اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدایت میں اضافے سے تعبیر کیا کہ وہ لوگ اہتدوا والذین اہتدوا، یعنی جو لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، زادہم ہدی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر ان میں ترقی عطا فرماتا ہے کہ جب آدمی جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اسے اسی طرف جانے کی توفیق دیتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ راستہ کھولتا ہے اور ہدایت میں ان کی اضافہ کرتا ہے، اور انہیں تقویٰ جو ہے وہ زادہم آتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملتی ہے، یعنی جس تقویٰ کی اہلیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے اور اس میں مزید اضافہ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ تو آگے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ یہ بات بھی بار بار آتی سامنے جوڑا جاتا ہے لوگوں کو جن کے سامنے دعوت رکھی جا رہی ہے، جنہیں احساس دلایا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہلت جو دنیا میں انہیں حاصل ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، رسول کی بات سنیں، ایمان لائیں اور اپنی جو روش ہے جو کفر کی شرک کی اس سے بعد آ جائے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اسی روش پر اکڑے رہے، اس پر اڑے رہے اور اسی راستے پر چلتے رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وقت تو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مہلت تو بالآخر ایک دن ختم ہو جائے گی اور موت آ جائے یا قیامت آ جائے، یہ دونوں صورتیں آدمی کے سامنے، اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ہی آ گئی، معاملہ اس کے لیے ختم ہو گیا۔ بس دنیا میں زندگی کی جو مہلت تھی یہی اس کے لیے تھی کہ اس پر ہدایت اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول کر لے یا رد کر دے۔ تو اب یہ کام اگر کر لیا، یعنی ہدایت کو اخذ نہیں کیا، رد کر دیا، تو نتیجہ کیا ہے؟ قیامت آ گئی تو اس دن کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس کے منتظر ہے کہ اچانک وہ ان پر آ جائے،
یعنی قیامت کے لیے کوئی بات طے تو نہیں ہے، نہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت بتا دیا ہے کہ ہاں بھائی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں یہ قیامت جو ہے وہ آئے گی، بلکہ یہ تو اچانک آ جائے گی، ایسی موت کی بات ہے اچانک آ جائے گی۔ تو آگے فرمایا اس کی علامات تو آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات جو کہتے ہیں کہ اس کی علامات آ چکی ہیں، فقط جاء اشراطها، یہ جو اس کی شرطیں ہیں، اس کی علامات ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سی علامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، لیکن خصوصیت سے آپ کی اپنی ذات بھی ایک علامت ہے قیامت کے حوالے سے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا دنیا کے اختتامی حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، اور گویا قیامت اور میں ایک ساتھ ہیں۔ اس طرح سے آپ نے کر کے بتایا کہ اپنی انگلی آپ نے کھڑی کر کے بتا دیا کہ اس طرح سے، یعنی گویا ساتھ ساتھ ہیں کہ اب آپ کے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی گویا ایک نشانی ہے جو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کی صورت میں ظاہر کی ہے کہ اب آپ کے آ جانے کے بعد گویا دنیا کا آخری حصہ، آخری مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس مرحلے کو قسمت کہاں تک چلتا ہے، یہ کبھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ تو یہی بڑی بات ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مہلت ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ اگر اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے ظاہر نقصان تمہارا اپنا ہے۔ اس لیے کیا کہا، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اگر اس بات میں کہ جب ہی مانیں گے تو اس وقت کا ماننا بیکار ہے، لا حاصل ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ اس کی علامات کو دیکھ کر بھی آدمی سبق نہیں سیکھتا، نصیحت قبول نہیں کرتا اور متوجہ نہیں ہوتا، بالآخر قیامت کے آ جانے کے بعد پھر کوئی مہلت باقی نہیں رہے گی، پھر ختم ہو جائے گی، پھر معاملہ نپٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کہ جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ اللہ سے بے خوف ہے، اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ غفلت نے انہیں اس طرح سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، شیطان اس طرح ان پر حاوی ہو چکا ہے کہ غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن جو رب کو پہچانتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کی ہستی سے کی معرفت رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو اچھی طرح سے اس بات پر سے واقف ہیں، آپ اس کو خوب اچھی طرح اور جان لیجیے، اس پر قائم رہیے کہ اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ حقیقت تو سامنے ہے، لہذا انسان کو اس پر قائم و دائم رہنا ہے، یعنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری جائے، اور اس کا جو معیار ہے یعنی بندگی کا، وہ اتنا بلند ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے کہ اللہ کا ساتھ تعلق اس طرح سے بندگی قائم کیا جائے کہ یہ انسان ہونے کے ناطے سے انسان یعنی کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ معیاری لوگ ہیں ان کا معاملہ اس طرح سامنے رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس عبادت کے ساتھ، اس بندگی کے ساتھ پھر مزید کیا ان کا وظیفہ زندگی ہے، یعنی اور کیا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ رسول سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ پھر استغفار کرو، معافی مانگو، کس کے لیے؟ لِذَنبِكَ، اپنے یعنی گناہ کے لیے، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں انسان کو کہ بندہ اپنی یعنی عبادت کرنے کے بعد، بندگی بجا لانے کے بعد، اللہ کے دین کی خاطر جان لڑانے میں جتنی بھی کوشش اس نے اپنی حد تک کی ہے،
اس کو اس ذوم میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے کر دیا، یعنی میں نے تو بہرحال بندگی کا حق ادا کر دیا، یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آنے پائے۔ اور یہ بات اس لیے بھی نہ آنے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بات جو ہے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی جو ہے درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ عبادت کے ضمن میں اور کوشش کے ضمن میں ہے، اس کو خود قرآن نے گواہی دی ہے۔ یعنی دعوت کے معاملے میں آپ کا جو طرز عمل ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جد و جہد اور کوشش آپ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی تعریف کرتے ہیں، قرآن اس کی شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں بتا رہے ہیں کہ پھر بندہ مومن کے لیے معاملہ کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیار ہے، یعنی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب کام ہوتا ہے، کام کر لیا جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کے دل میں اپنے کام پر کوئی فخر جو ہے آ جائے اس کے دل کے اندر، یا اس اعتبار سے کہ وہ جو ہے سمجھے کہ میں نے کوئی کارنامہ جو ہے وہ انجام دیا، بلکہ ہمیشہ وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میرے مالک کا جو مجھ پر حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ اس اعتبار سے تو یہی جو اصل روح ہے اس ارشاد کی کہ اے نبی اپنے قصور کی معافی مانگو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع جان بوجھ کر کوئی قصور کیا تھا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام بندگان رب کے درمیان سے، تمام بندگان رب سے بڑھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے والا تھا، اس کا بھی یہ منصب نہ تھا کہ اپنے کارنامے پر فخر کا شائبہ تک اس کے دل میں آتا۔ یعنی لوگ تو کچھ بھی نہ کر کے بڑے زوم میں رہتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ سب سے بلند تر مقام پر، یعنی بندگی کے اس مقام پر کہ جس سے آگے یا اس کے برابر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ اس کے لیے بھی بات کیا ہے کہ اس سب کے باوجود اس کے دل میں کسی قسم کا فخر، کسی قسم کا اس کے بارے میں کوئی ایسا احساس کہ ہاں کچھ کام کیا، ایسا کر لیا کہ صاحب اب تو ہمیں خوش ہونے اور اس کا پر جو ہے کوئی جشن منانے کی بات ہو، تو ایسے کوئی تصور نہیں، اس کا شائبہ تک اس کے دل میں نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مقام بھی کیا ہے کہ اپنی ساری عظیم القدر خدمات کے باوجود اپنے رب کے حضور اعتراف کرتا ہے، اس اعتبار کا کہ جو حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا۔ اسی کیفیت کا اثر تھا جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بکثرت استغفار فرماتے، یعنی آپ کا یہ ارشاد کہ میں 100 مرتبہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، وہ یہی بات ہے۔ اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے، قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تمام معیاری بندوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ یعنی بندگی رب میں اس مقام تک چلے جاتے ہیں، یعنی جو کہیے کہ ایک معیاری جس کی تعریف خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس کے باوجود ہمیشہ اس بارے میں متفکر رہتے ہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ بہترین بات آپ دیکھیے کئی مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے کتنے اللہ والے سنیں نے انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے مرحلے سے گزرے، یعنی قتال کیا، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے ہیں، کوئی کمزوری نہیں دکھائی، ان کے اندر کوئی دل شکستگی پیدا نہیں ہوئی، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، اور کوئی ذوف کا معاملہ نہیں ہوا، اور کوئی استقامت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود یعنی کہ اللہ ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا طرز عمل کیا تھا، وما كان قولهم إلا، یعنی ان کا کوئی بات کلام نہیں تھا سوائے اس کے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں ربنا استغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے تیرے کام میں جو ہمارے کام میں جو کام ہم کر رہے ہیں، یعنی بندگی رب کا یہ جو کہیے کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی جد و جہد کا، اس کام میں ہم سے جو کوئی ہمارے کام میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، اسرافنا فی امرنا، اس کام میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو وہ معاف فرما دے، کوئی ہماری غلطیاں کوتاہیاں انہیں معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین یہ تعریف ان کی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے، اور اسی کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے۔ تو آج مقامات سامنے آ جاتے ہیں، اس میں راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر اس طرح سے استغفار کی بات کرتے ہیں۔
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی بات جیسے اس آیت کے اندر موجود ہے، اور پھر سورہ نصر کو دیکھ لیجیے آپ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی بات کہتے ہیں، یعنی یہاں پر بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ جو بات اس میں ہمارے سامنے رکھی گئی، بیان کی گئی ہے کہ یہ آپ نے دیکھ لیا، کہا نا کام مکمل ہونے کا اعلان تھا۔ سورہ نصر کیا ہے کہ جب فتح آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، نصرت اللہ کی طرف سے آ گئی، اور تم نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو گئے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس موقع پر کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اور استغفار کرو اللہ سے، یعنی اس کے ساتھ یہ تمہارا کام ہی، یہ نہیں کہ اب کوئی جشن منانا چاہیے، اب کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے، اب تو کام ایسا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی بات تھی، یعنی دنیا میں آپ نے اپنا کام جو ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی، اور لوگوں نے سمجھ لیا تھا یہ کہ اب یہ سورت کا نازل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی سب کچھ سامنے تھی بات ہی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے کیا ہدایت؟ وہاں دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام، جب کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی ایک طرف بیت اللہ کی دیواریں ٹھا رہی ہیں، یعنی دونوں جلیل القدر اولو العزم پیغمبر یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں، اور پھر کیا کہتے ہیں ساتھ؟ اے خدمت قبول فرما لے، اور پھر کہتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک وارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، پھر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، پھر یعنی یہ سب دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلم بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری ذریت سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا، اور پھر ہماری توبہ قبول فرما، یعنی اللہ کی طرف راغب ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پلٹے ہوئے تھے، بلکہ مستقل ایک عمل جاری ہے، مستقل ایک عمل جو ہے جاری ہے، آگے بڑھنے کا، آگے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے، اللہ کے پاس جو ہے ترقی کا، اس کے پاس پہنچنے کا، ترقی درجات کا۔ تو یہ ہدایت میں بھی ترقی ہے، ہر چیز میں ترقی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو اس زمانے ہمارے سامنے رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہے بندہ مومن کا طرز عمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال بنا کر یہاں پر سامنے رکھ دیا، تو فرمایا کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے، جو کچھ تم کرتے سب اللہ کے سامنے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ اللہ کے علم ہے، اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب باتیں بتاتا ہے کہ ایک معیار، ایک مقام تک لے کے جانا، وصل تک پہنچانا۔ آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی، یعنی اس سے مراد کیا کہ جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، تو تم نے دیکھا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم نے کیا دیکھا؟ تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، افسوس ان کے حال پر۔ اس میں جو بات ہو رہی ہے، بات سامنے آ رہی ہے کہ جو حالات تھے، جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا سورت کے آغاز میں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جب مکے سے ہجرت کر کے لوگ مسلمان جو ہے مدینے آ چکے ہیں، اور اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں پر اب انہیں کفر اور شرک کے علم برداروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا جانے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ ہاں یہ کام جو ہے ہونے والا ہے۔ قتال کا حکم بھی سامنے آ گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور سورہ حج کے اندر اس کی اجازت جو دینے کی بات تھی وہ بھی معاملہ ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات سامنے نہیں، سورہ محمد درمیان میں آتی ہے کہ جب یہ بات کہہ دی گئی، تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، لولا نزلت سورہ، کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے۔ کیسی صورت؟ اس کو آگے اللہ نے بیان کیا کیسی بات ہو رہی تھی، یہاں تو نہیں کہا کہ کیا بات ہو رہی ہے، بلکہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ ایک ایسی صورت نازل کر دی گئی، محکم صورت، یعنی بالکل ایسی محکم،
آیات محکمات کی بات ہوتی ہے نا، متشابہات محکمات کی جو بات سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے تھے، یعنی جن کے اندر واضح طور پر دو ٹوک انداز میں ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اور تمام وہ صورتیں جن کے اندر احکامات آئیں وہ سب محکم ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے اپنی معرفت کا ذکر کیا، یعنی توحید کی بات آتی ہے، سامنے عقائد کی بات آتی ہے، اور عمل کی بات آتی ہے، اور جو چیزیں بتائی کام کرنے کی بات ہے، سب محکمات ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جس میں وذکر فیہ القتال، ایسی محکم صورت جس کے اندر قتال کا اللہ نے ذکر کیا، یعنی قتال کی بات کی گئی ہے، جنگ کا ذکر کیا گیا اس کے اندر، تو نتیجہ کیا نکلا؟ صورتحال یہ بن گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اس سب کی بات نہیں ہو رہی، جن کے دلوں میں مرض ہے، اور جب یہ مرض کی بات آتی ہے ظاہر بات واضح ہو جاتی ہے کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں یعنی آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ مرض، جب دلوں کے مرض کی بات کی جاتی ہے، قلوب کے امراض کی بات ہوتی ہے، تو اس میں پہلے مرحلے کے اندر جو ہے بات آ جاتی ہے تو منافقین کی بات آ جاتی ہے ان کے دلوں میں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ دوسرے رکوع میں اللہ نے یہ بات وہاں بیان فرمائی تھی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوئی کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی۔ یہ جو جنگ کی بات تھی، لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ ظاہر اب ریاست قائم ہو گئی ہے، اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ سامنے اللہ لے آئے ہیں، وہ موقع مل گیا ہے کہ جب اب کفار کے ساتھ مقابلہ ہی ہونا ہے، اب جو ہے ان کے ساتھ قتال کا معاملہ ہو جانا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے لوگ، جانتے تھے، تو بات تھی کہ ہاں کب ہوگا یہ مرحلہ، کب آئے گا، تو بات ایسا نہیں کہ اب پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ، اس کا تو کبھی ذکر ہی نہیں ہوا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے ابھی مقابلے کی بات ہے، اور یہاں تک بات ہے کہ جب کوئی سلسلہ ایسا سامنے نہیں تھا کہ ہاں اس طرح کا معاملہ ہوگا، قرآن بھی کوئی ایسی بات اس وقت تک سامنے نہیں اس نے رکھی تھی، یعنی جب بیعت عقبہ ثانی ہو رہی ہے اس موقع پر جب بیعت کرتے ہوئے لوگوں نے کیا بات کی تھی آپس میں، یعنی بات کی تھی کہ ہاں یہ تو ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ ہوگی، مقابلہ ہوگا، اور اس کے اندر ہمیں اپنی جانیں دینے کا مرحلہ سامنے آ جائے گا، جانیں لینے کا مرحلہ سامنے آ جائے گا، یہ بات تھی اس لوگوں کے سامنے، ایسا ہوگا۔ تو ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اچانک کہاں سے یہ آ گئی۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب یہ بات لوگوں کے سامنے تھی کہ ایسا ہونا ہے، تو لوگ جو مخلص اہل ایمان تھے وہ سمجھتے تھے، بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے، پوچھتے تھے کہ ہاں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کب آئے گا، کب جو ہے ہمیں اس کی اجازت ملے گی۔ اگر جو منافقین کا معاملہ ہے، منافقت کے ساتھ مسلمانوں گروہ میں جو لوگ شامل ہو گئے تھے، ان کا حال بہرحال مومنوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی جان و مال کو اللہ اور اس کے دین سے عزیز تر رکھتے تھے، اور اس کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ جنگ کے حکم نے آتے ہی مخلص اور منافق کا فرق واضح کر دیا۔ اس حکم یہ کا آنا تھا کہ دونوں چھڑ گئے آپس میں بالکل، تو اس اعتبار سے جب تک یہ حکم نہ آیا تھا تو سب بالکل ملے جلے تھے، یعنی ان میں اہل ایمان کے اور منافقین کے ایمان میں کوئی فرق امتیاز نظر نہیں آتا تھا۔ نماز وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، یہ بھی رکھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جو یہ احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں انہیں کوئی تعامل نہیں تھا۔ یہ بات اللہ بیان فرمانے کی کیفیت ہے۔ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ نے بتایا کہ الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال، تو اس اعتبار سے اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ وشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، یعنی لولا اخرتنا الی اجل قریب۔ اللہ تعالیٰ نے پورا منظر جو ہے وہاں پر رکھا ہے، اس آیت کو پڑھ کر آئے وہاں اس مقام پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ سے کا ڈر جو ہے وہ کم ہو گیا، انسانوں کا ڈر بڑھ گیا، اور کہتے ہیں وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ تم نے یہ لڑائی کا اوپر کیوں لکھ دیا اور اب اور کو تھوڑی مہلت کیوں نہ دی۔ تو یہ منظر وہاں بھی پورا کا پورا سورہ نساء میں سامنے آتا ہے۔ تو وہ تو بات کی صورت ہے، لیکن بات اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہاں یہ اکثر موجود رہتا ہے کہ جو اس سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، بیرودہی کرتا ہے۔ تو یہ دین اور دین کے لیے پھر قربانیاں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر یہ مرحلہ آ گیا ہے، ظاہر ہے کہ مرحلے کے لیے موجود ہے، تیار ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز کے انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنے ہر چیز صرف کرے گا جب جس چیز کا مطالبہ آ جائے، جب جو مرحلہ سامنے آ جائے۔
آج ہمارے لیے جو مرحلے ہیں کہ ہمیں اس اعتبار سے اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت لگانا ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لائق بنانا ہے، اس کے قابل بنانا ہے، حالانکہ بھی ہم دعوت کے مرحلوں کے اندر موجود ہیں، یعنی خود اپنی ذات کو اپنی تعلیم و تربیت کے مرحلے کے اندر ہیں، لیکن یہ مرحلے بھی کسی وقت بھی آئیں گے، آ سکتے ہیں، ایسے ان کی زندگی میں آئے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان اور نفاق کا یہ ایک جو کہیے کہ ایک اس کے درمیان فرق بن کر، کسوٹی بن کر یہ مرحلہ سامنے آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا طاعۃ وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لهم۔ ان کا جو حال ہے ان کی زبانوں کا، تو کہتے ہیں کہ ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ لوگ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا، لکان خیر اللہ، انہی کے لیے اچھا تھا۔ یعنی جہاں تک باتیں بنانے کی بات آئے تو باتیں بنانے میں تو کچھ جاتا نہیں ہے، ہر آدمی باتیں بنا سکتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں اور اپنے عمل کے پکے ہوتے ہیں تو وہ اس کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی جو دل جو بات ہے ان کے قلب اور زبان میں کوئی اس میں دوری نہیں ہوتی، ایک ہی بات ہوتی ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، یعنی یہ کیفیت ان کی ہے، وہ تو اپنے معاملے میں سچے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑھ چڑھ کر دعوے تو کرتے ہیں، دعوے کرنے کا موقع آ جائے تو دعوے کرنے میں کوئی ان سے پیچھے نہیں ہے، لیکن جب کام کا مرحلہ آ جائے تو پھر نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام تھی، کیفیت تھی طاعت و قول معروف، اطاعت کا بھی اقرار اور اچھی اچھی باتیں، قول معروف، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بھی کیا ہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب پکا یہ حکم آ گیا سامنے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ فرمایا بڑی اہم آیت آ رہی سامنے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا اور کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو یہاں پر ہے کہ اس معاملے میں یہ جو اس وقت بات ہے کہ اب جو مرحلہ سامنے آ گیا اور اس مرحلے پر اطاعت نہیں ہے اور آمادگی نہیں ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی جو لوگ نہیں آ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو بحیثیت امت کی بات چاہ رہے ہیں نا، پورے سب لوگوں کے بارے میں کہ ہاں بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی ذات کی بات کیا ہے اصل، لیکن اسے سب پر منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا، یعنی ان لوگوں کا جو حال ہے جو کیا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یعنی اگر یہ معاملہ اس اعتبار سے ہو گیا کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے، یہ جو بات ہے اس کی تَوَلَّيْتُمْ کا جو معاملہ ہے سورہ بقرہ میں بھی ایک مضمون اس طرح کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگ جو بڑی بڑی چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، جن کی باتیں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں، لیکن جب وہی باتیں بنا کر پلٹتا ہے تو اس کی ساری صحیح و جہد اس راستے میں ہوتی ہے کہ زمین فساد برپا کرے، کہ جو غلط کرے۔ یہ بات جو ہے اس اعتبار سے وہاں پر سامنے آئی ہے، تو وہاں بھی تَوَلَّيْتُمْ کی بات آئی ہے، پلٹنا۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ باتیں جب بناتے ہیں تو اختیار بھی اس میں اندر ہوتا ہے اس حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بن گئے، یعنی تمہارے پاس اختیار آ گیا، اقتدار آ گیا، تو تم کیا کرو گے اس معاملے میں؟ ایک مطلب یہ بھی ہوگا۔ تو یہ تو بہرحال یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر تم اس سے پھر گئے اس حکم سے، یعنی اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہی جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے۔ یعنی اسلام کی بقا کے لیے جو کام تمہیں کرنا ہے، اس کے فروغ کے لیے جو کام کرنا ہے، اب جس مرحلے پر تم آ چکے ہو، اس مرحلے سے انحراف کیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ آپ جاہلیت کی طرف چلے جاؤ گے۔ یعنی اسلام کی مدافعت سے جی چراتے ہو، اس عظیم الشان اصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی بازی لگانے سے منہ موڑتے ہو۔ یہ کیا جو سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں سارے صحابہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اگر اس سے منہ موڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی پھر تم اسی جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہی ہے، یعنی جب اس انقلاب کو لانے میں یعنی کا ساتھ نہیں دو گے، یا اصلاحی انقلاب یہ نہیں آئے گا جو اسلامی انقلاب ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جاہلیت کی طرف واپس۔ تو جاہلیت کی طرف کیا، جاہلیت کے زمانے میں تم کیا کر رہے تھے؟ صدیوں سے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے۔ یعنی جاہلیت کے اسلام سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ آپس میں لڑے مرے جاتے تھے۔ یہی مدینے کے اندر اوس و خزرج کا جو معاملہ تھا، اسی یہاں پر جو ہے یثرب کے اندر، جو اس وقت یثرب تھا، بعد میں مدینہ النبی بن گیا،
تو جو صورتحال تھی کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے کرتے گویا ختم ہونے کے مقام تک پہنچ چکے تھے، یعنی دونوں قبیلے. آگے کیا کرو گے؟ یعنی یہ تمہارا حال تھا کہ ایک دوسرے گلے کاٹتے، اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے، اللہ کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر رہے تھے تم. یہ صورتحال تھی. تو اگر پلٹو گے اسلام سے تو کہاں جاؤ گے؟ جاہلیت. یعنی جو اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، اسلام کو کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا چاہتا؟ یہ بات سورہ نساء میں کہا نا وہاں پر. پھر تم کیا چاہتے ہو؟ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ یعنی اسلام کا فیصلہ جو ہے یہ علم کا فیصلہ ہے، یعنی یہ حقیقت حق پر مبنی ہے، اور اس کے خلاف کچھ چاہتے ہو جاہلیت ہے. یہی معاملہ ہے کہ یہ انقلاب کا راستہ اگر تم جو ہے اختیار نہیں کرو گے، اس میں رکاوٹ ڈالو گے، تو کیا نتیجہ، کیا چاہتے ہو؟ اور پھر ایک مطلب اس کا یہ بھی، جیسے پہلے کہا تولیتم کے مطلب یہ اقتدار کی بات بھی ہے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سیرت و کردار کا حال یہ ہے کہ جس دین پر ایمان لانے کا تم نے اقرار کیا تھا، اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اخلاص اور وفاداری نہیں ہے، اور اس کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو اس اخلاقی حالت کے ساتھ اگر اللہ تمہیں اقتدار عطا کر دے اور دنیا کے معاملات کی باغیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، تو تم ظلم سے، فساد سے اور برادر کشی کے سے جو ہے زمین کو بھر دو گے، تم یہ کام کرو گے، یعنی جاہلیت کے اندر جاؤ گے، پھر وہی نتیجہ نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی یعنی اس کے اپنی صلاحیت اور اہلیت کے نظام نہیں دیتے ہیں کسی کے ہاتھ میں. یعنی جاہلیت کا معاملہ تو الگ ہے، اسلام کا معاملہ تو یہی کہ اپنے اندر وہ تمہیں صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی، اس مقام تک تمہیں آنا پڑے گا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو بات اس میں آئی ایک جملہ اور ہے، اس میں کہا کہ یہاں یہ تفسیروا فی الارض کے بعد وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو آپس میں ایک دوسرے گلے کاٹے، تو ارحام کا لفظ استعمال ہوا، رحم. یعنی یہ جو ارحام کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحم کی رشتوں کی بات کی ہے، تو یہی اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، یعنی اس کو حرام کیا گیا ہے. تو قطعوا ارحامکم کی بات ہے کہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی کی مذمت، یعنی صلہ رحمی کی فضیلت اور اس کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتوں کو جوڑا جائے. تو اسی کے مقابلے میں یہ جو تقطعوا ارحامکم کی بات کی ہے، قطع کرنے کی بات ہے کہ رشتوں کو کاٹنا، تو یہ جو چیز ہے تو قطع رحمی اسلام کے اندر حرام ہے. اور یہ آیت بھی اس کے لیے ایک دلیل ہے، یہ آیت اس کے لیے ایک دلیل ہے، اس لیے کہ ذوی الارحام جو ہے، یعنی تمام رشتہ دار خواہ قریب کیوں ہوں یا دور کیوں، کیا ہے یہ ذوی الارحام ہے. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، اقرب فی الاقرب کے حوالے سے، یعنی یہ بات رہے گی، جو اس کے بعد ہے تو اس کے بعد ہے، یہ ایک ترتیب، لیکن حق ہے سب کا، اس اعتبار سے رکھا گیا. تو قطع رحمی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. قطع رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے عزیز کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ برا سلوک کرے، یا جو بھلائی کرنا اس کے لیے ممکن اس سے قصداً پیرو دہی کرے. تو یہ قطع رحمی کا جو منع کرنے کی بات ہے، تو اس آیت کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کر کے ام ولد کی جو بے کو حرام قرار دیا. یعنی وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی مجلس میں جب لوگ جمع تھے، حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے، تو کہتے ہیں وہاں بیٹھے تھے کہ ایک شور ہوا، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک لونڈی بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، اور اس کی لڑکی جو ہے وہ رو رہی ہے، یعنی اس کا شور ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے، تو اس کی لڑکی جو ہے وہ رو رہی ہے. تو یہ جب واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں آ گیا، بات آ گئی، تو آپ نے اسی وقت انصار و مہاجرین کو جمع کیا، یعنی جو آپ کی مجلس مشاورت تھی، یعنی گویا آپ نے اپنی مجلس مشاورت کو جو انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھی اس کو جمع کیا، ان سے پوچھا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کیا اس میں آپ حضرات کو قطع رحمی کا بھی کوئی جواز ملتا ہے؟ سب نے کہا نہیں. تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں ماں کو بیٹی سے جدا کیا جا رہا ہے، یعنی فروخت کر دی گئی تھی وہ لونڈی، اور اس کی اولاد تھی جو اس کے مالک سے پیدا ہوئی تھی، ظاہر ایک بات ہے کہ اسے فروخت کر رہا ہے، اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہ بات تو کہ آپ کے ماں کو بیٹی سے جدا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت جو ہے تلاوت فرمائی، یہ آیت جو ہے جس میں ہمارے سامنے آیت 22 میں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کی بات جو کی گئی تھی.
لوگوں نے اس پر کہا کہ آپ کی رائے میں اس کو روکنے کے لیے جو صورت مناسب ہو وہ اختیار کی جائے. تو اس کے بعد انہیں تمام بلاد اسلامیہ میں یعنی تمام شہروں کے اندر پوری مملکت کے اندر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کسی ایسی لونڈی کو فروخت نہ کیا جائے جس سے اس کے مالک کے یہاں اولاد پیدا ہو گئی ہو، کیونکہ یہ قطع رحمی ہے اور قطع رحمی کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں، حلال نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کی جو بات ہے اس سامنے رکھی جائے تو اسلام جو ہے صرف اس کی تاکید ہی نہیں کرتا بلکہ اس پر قانون سازی بھی کرتا ہے. اور جاہلیت کا معاملہ کیا ہے؟ جاہلیت کے اندر اس کی کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے. یہی بات یہاں پر کہی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. یعنی اس طرح کے طرز عمل کے اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں تو اس کا نتیجہ یعنی اس طرز عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ اس لعنت اور یہ طرز عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اندھے اور بہرے بن جانا، یعنی اپنی صلاحیتوں سے کام نہ لینا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے؟ ام علی قلوب اقفالها، ابھی کیا کہا تھا؟ فاصمہم واعمی ابصارہم، یعنی ابھی یہ بات بتائی ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. یہی دلوں پر قفل چڑھ جانا ہے، یعنی دل کے لیے جو ذریعہ ہے دل پر اثر انداز کیا بات ہوتی ہے تو کیا ہے اس کے لیے؟ کہ جو دل تک پہنچنے کی چیز ہے تو دل تک پہنچنے کے جو ذرائع وہ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، دل تک بات جا رہی ہے. لیکن جب آدمی کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا ہی بند کر دے، یعنی جو دیکھنے اور سننے کی چیز ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل پر قفل لگ گیا ہے، یعنی دلوں پر بھی. تو اس لیے کیا کہا کہ یہ بصارت اور بصیرت کا مسئلہ یہ سب جماعت کا معاملہ نہیں، بلکہ کیا کہا سورہ میں پڑھ کر آئے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ قبولیت کی بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ فی الواقع آدمی کے پاس بصارت تو ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی. تو اس لیے کیا کہا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، تو ایک تو انہی لوگوں کے لیے بات ہے یہ کہ جو قرآن کے سامنے تلاوت کیا جا رہا تھا، سنایا جا رہا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے. تو یہ بات اس تناظر میں بھی اور عام حالات کے اندر بھی، عام حالات کے اندر بھی، یعنی قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر فی القرآن کی بات جو ہے یار مسلمان کے لیے اسے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس سے نتیجہ نتائج اخذ کرنا، اس سے جو ہے ہدایت حاصل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے قرآن کے ذریعے سے جاری رہنی چاہیے کہ یہ انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے، اس کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا کام کرتا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان لهم الهدى الشیطان سول لهم واملا لهم. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، جو لوگ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الهدى، بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، پھر کیا ہوا؟ الشیطان سول لهم، شیطان نے اس روش کو ان کے لیے سہل بنا دیا. واملا لهم، اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. یہ ہے وہ معاملہ کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کے ذریعے سے ہدایت کو بالکل واضح کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھ میں ہی نہ آئی، بات کو سمجھنے کے بعد بھی جب آدمی چھوڑ دیتا ہے، جب اس کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، جب اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا ہے، تو شیطان اس پر مسلط ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر اس روش کو سہل بنا دیا، جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا، بس اب وہ اسی راستے پہ گئے. یعنی اس کا نتیجہ یہ کہ ان کے لیے اب اس کا فائدہ وہ اس سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اس کے تعلیمات اور اس کے معنی کو دل میں اپنے جو اس پر توجہ نہیں دیتے. تو اس کے نتیجے میں پھر اب اسی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے. ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم. فرمایا اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. یعنی یہ منافقین کی بات ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود دشمنان دین سے، دشمنان اسلام سے اپنے روابط رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں ان معاملات میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس مسئلے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اس پر ہم تمہارے اس پر جو ہے جو تمہاری بات ہے اسی پر ہم قائل ہیں، یا ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس معاملے میں۔ یہ جو چیز کے اندر سامنے آتی ہے کہ دشمنان دین اسلام سے ساز باز کرنا، ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ بات کرنا، تو یہ کیا ہے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دین سے دوری، قرآن سے محرومی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت کیا حال ہوگا، اس روش کا انجام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فَكَيْفَ کیا ہوگا پھر، إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ بات تو وقت تو آنے والا ہے نا، ابھی تو دنیا میں تھوڑا سا مہلت کا معاملہ ہے، تھوڑی مہلت ملی ہوئی ہے، کر لو جو کرنا ہے، لیکن جب یہ صورتحال ہوگی فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب ان کے موت کا وقت آئے گا، جب اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کی منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ، ان کے طرز عمل، اس کا نتیجہ، ساتھ ہی ساتھ کیا بات سامنے آ رہی ہے، اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے، یعنی یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جن میں عذاب قبر یا برزخ کے عذاب کی بات جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ یعنی صورتحال کیا ہے کہ موت کے ساتھ ہی سزا شروع ہو گئی، موت کے ساتھ ہی مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، تو موت کے ساتھ ہی سزا شروع ہو گئی۔ اصل سزا تو آخرت والی جو ہے وہ تو مقدمہ، فیصلہ حشر کے میدان میں، وہاں اس کے بعد جہنم میں داخل کرنا، جہاں اور آیات آتی ہیں تو یہ آیت بھی اس میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ بھی گویا کہ یہ اس اعتبار سے متعدد آیات قرآن مجید کی جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ صورتحال برزخ کا جو معاملہ ہے وہ یہی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی اس کیفیت سے آدمی کا سامنا ہوگا، اس کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، یہ اسی لیے تو ہوگا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی لیے ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی، بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، یعنی انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی، ما اسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، کراہیت، یعنی پیچھے ہٹ گئے، اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، تو نتیجہ کیا نکلا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، اسی بنا پر ان کے سب اعمال ضائع کر دیے اللہ نے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، یہ جو حبط اعمال کا معاملہ ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی یعنی خوفناک بات ہے، یہ کہ جو کیا وہ بھی گیا، اس اعتبار سے کہ اگر اصول سے ہی ہٹ گیا، اگر بنیاد سے ہی ہٹ گیا، اگر وفاداروں کے زمرے میں ہی شامل نہ رہا، اگر غداروں کے زمرے میں شامل ہو گیا، ظاہر سی بات ہے پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ان کے طرز عمل کیا کہ انہوں نے وہ روش اختیار کی، وہ طریقہ اختیار کرے غداری کا، بے وفائی کا، رسول کے ساتھ میں، اللہ کے دین کے ساتھ میں، یہ طریقہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وفاداری اختیار کرے آدمی، اس کے دین پر قائم رہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے، یعنی اس کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ مل کر اس راستے پر چلے، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، یعنی اس کے دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس راستے کے اندر جو تقاضے اس کے پورے کرتا ہے، پھر نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بڑھاتا ہے۔ ورنہ بصورت دیگر فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، بصورت دیگر جب اس نے پسند ہی نہیں کیا، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اس کی رضا کے راستے پر چلنا اس نے پسند ہی نہیں کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، اللہ نے اس کے اعمال جو مظاہر مسلمان رہتے ہوئے انہوں نے کیے، کچھ نماز پڑھی، کچھ روزہ رکھا، کچھ فلاح کیا، کچھ انفاق کیا، یہ سب کے سب تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے دین اور ملت اسلامیہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا ساتھ نہ دینا، یہ جو رویہ تھا، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے دشمنان دین کے ساتھ ساز باز کرتے رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع آتی ہے اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی فکر میں لگ گئے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ آیات اس معاملے میں بالکل ناطق ہیں کہ کفر و اسلام کی جنگ میں جس شخص کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوں، یا جو کفر اور کفار کے ساتھ رہے، ان کی ہمدردیاں، اس کی اپنے حمایت ان کے ساتھ، تو اس کا ایمان ہی سرے سے معتبر نہیں، یعنی بات جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی خطا، تو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو فَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ،
وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ بات منافقین کے بارے میں اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور لوگوں کو مہلت بھی ملی ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے گویا انہیں جب تک مہلت ہے جب تک ان کا پردہ بھی موجود ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی کہ یہ ہے کہ ہم چاہیں تو تمہارے سامنے رکھ دی بات یہ کہ کون ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دلوں کا کھوٹ سامنے نہیں آئے گا، تو بعض حالات تو آئیں گے جس میں کھوٹ نکل کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ نام نہیں بتائے جا رہے، کیونکہ یہ بات کہ ان کو جو ہے بتا دیا فلاں فلاں فلاں، لیکن جو اعمال ہے وہ نتیجے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے، کون کس مقام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے انداز کلام سے تو تم انہیں جان لو گے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ یہ جو کیفیت ہے جو بات آئی سامنے، پتہ چل رہا تھا کیا کون کہاں کس مقام پر کس حیثیت سے کس اعتبار سے، تو یہ بات کی آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ یہ مضمون بھی پیچھے ہمارے سامنے گزر چکا، سورہ آل عمران میں بھی آیا، سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ اللہ دیکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیا ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، تو آزمائش اسی ضمن میں ہے کہ آدمی کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ جو کہا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، سورہ آل عمران میں پڑھ کر ہے، کیا سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، جانیں لڑانے والے اور جد و جہد کرنے والے اور صبر کرنے والے۔ وہی بات یہاں پر ہے کہ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین ولنبلونکم، اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، یہ مرحلے تمہارے سامنے آئیں گے، یہ مرحلے آئیں گے اور دیکھا جائے کون اس کے اندر پورا اترتا ہے کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو قتال کا مرحلہ سامنے آیا کہ سامنے اہل ایمان کی، ایسے یہ آزمائش کا مرحلہ تھا، تو جو لوگ اس آزمائش میں پورے اترے کامیاب ہو گئے، اور جو اس آزمائش کے اندر بودے بنے اور کچے نکل گئے اور تو ظاہر سی بات ہے کہ نقصان میں رہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، وہ تمہارے حالات کے اللہ جانچ کرے گا، یعنی حالات دیکھنے تمہارے کیا ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہارے حالات کے اللہ جانچ کرے گا اور کیا دیکھے گا، نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، جانے گا اللہ تعالیٰ کون ہے، جہاد کرنے والا، صبر کرنے والا۔ اللہ کو تو علم تو ہے، لیکن عالم واقعہ میں چیز کا آ جانا، اللہ کے علم کے بعد عالم واقعہ میں یعنی عملاً وہ چیز ہو جائے، اللہ دیکھ لے گا۔ یہ تو یہ بات ہوتی ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ کہاں ہے، یہ دیکھا جائے گا، یہ پرکھا جائے گا، اس پر جو ہے جانچا جائے گا، یہ مرحلہ سامنے آئے گا، اس سے گزرے گا انسان۔ تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ۔ اب اس آدمی کو اگر آدمی اس کو آزمائش کو نہ پہچانے، نہ جانے اور پھر اپنے طرز عمل اپنی مرضی سے منتخب کرے تو ناکام ہو جائے گا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، لن يضر الله شيئا، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، بلکہ اللہ ان کا سب کیا طرح جو ہے غارت کر دے گا، یعنی اللہ جو ان کے اعمال پر حاوی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیفیت، یہ طرز عمل کہ رسول پر ایمان لانے کے بعد بھی یہ کام کیا، تو جو کفر کرنے والے وہ تو اپنی جگہ پر، جن لوگوں نے کفر کیا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی یعنی سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، جو لوگ ایمان لائے ان کے اوپر بھی انہیں ایمان کے راستے پہ چلنے نہ دیا، اور شاقوا الرسول، رسول سے جھگڑے کیے، من بعد ما تبین لهم الهدى، جبکہ ہدایت جو ہے ان کے سامنے واضح ہو چکی تھی، یعنی پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ رسول ہیں، اللہ کا دین، اللہ کا کی طرف سے ہدایت لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے بلکہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، ان سے یہ بات کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعتی اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔
بڑی اہم آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اطاعت اصلاً مطلوب ہے، اصلاً اطاعت جو ہے مطلوب ہے۔ جو اطاعت پر نہ آئے، جو اطاعت پر نہ آئے اپنی مرضی سے، یعنی اطاعت پر رسول، ظاہر سی بات ہے رسول کی اطاعت پر آنا یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی نیکی کی بنیاد ہے۔ آدمی اعمال کرتا ہے نیک سمجھ کے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کرا ٹھیک ہے ساتھ ہے، لیکن اطاعت پر پورے نہیں اتر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ اطاعت سے انحراف کسی عمل کو بھی عمل خیر نہیں رہنے دے گا، اعمال جو ہے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک تو اسی تناظر میں جہاں جن حالات کے اندر آیت آ رہی ہے اسی اعتبار سے بات ہے، اور ایک اپنے عمومی معاملات کے عمومی الفاظ کے ساتھ جو ہے عموم اس کو جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ عموم اس کا یہ ہے کہ وہی عمل خیر ہے، وہی عمل صالح ہے جو رسول کی پیروی میں اختیار کیا جائے، اور اگر آدمی اپنی مرضی سے کرتا رہے گا سارا عمل صالح سمجھ کے کرے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں بنیاد کیا ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کمر بستہ رہے، وہ یہ دیکھے کسی بھی معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی طرف سے ہدایت کیا ہے، جب وہ سامنے آ جائے تو اس کے نتیجے میں پھر آدمی جو ہے اس راستے کو اختیار کرے۔ اگر اپنی مرضی چلائے گا، اپنی مرضی سے راستے بنائے گا، اپنی مرضی سے جو ہے چیزیں طے کرے گا، ظاہر سی بات ہے جب وہ چھوڑ دے گا اس راستے کو اطاعت کے، یعنی ذمہ داری تو اطاعت کرنے کی ہے، پھر وہ عمل بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کام بھی کیا ضائع بھی ہو گیا۔ اسی لیے کہ ہر معاملے میں جو ہدایات دی گئی ہے ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا، یہاں تک کہ عمل صالح بھی ہوتا ہے وہ سب چیزیں، لیکن ہدایات کو جو آدمی اس کی پیروی نہ کرے، اسے فالو نہ کرے، جیسے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، وہی بات ہے نا، یا لا تبطلوا اعمالکم، ماں ہدایت کیا تھی کہ اپنے صدقات کو، اپنے جو انفاق کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور دودھ دے کر۔ ہدایت کیا تھی؟ یہ کام مت کرنا، تو ہدایت کیا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، ایسی بات ہے کہ پھر معاملہ ٹھیک رہے گا، لیکن اطاعت کو چھوڑ کر یہ کام کیے اور نتیجہ اللہ کے راستے میں انفاق بھی کیا، ضائع ہو گیا۔ تو یہ اس اعتبار سے کہ کلی اطاعت، کلی فرما برداری یہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، کفر کرنے والوں، اللہ کے راستے سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بات اللہ نے یہاں پر بیان کر دی ہے، کتنی سخت آیت ہے یہ۔ جیسے شرک کے بارے میں بات کی ہے نا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہاں بھی کیا کہا ہے کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، رکاوٹ بنے، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، یعنی اس کفر کی حالت میں ہی جان دی ہے، کفر کی حالت میں ہی جان دی ہے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ نے سنا دیا کہ ان کے لیے مغفرت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جیسے شرک کے لیے کہا تھا ایسے کفر کے لیے بھی کہہ دیا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے۔ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ آیت بھی ان آیات کے اندر سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ؟ پہلی بات کیا؟ فلا تہنوا، وہاں نہیں ہونا چاہیے، ابھی تھا نا فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، آنے وہاں پر یہ، تو اسی طرح فلا تہنوا، اب یہاں بھی تمہیں کیا کہا؟ پہلی بات کیا آ گئی؟ وہاں نہیں ہونا چاہیے، بودے مت بنو، اور پھر کیا؟ وتدعوا الى السلم، اور صلح کی درخواست نہ کرو۔ یہ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم، یعنی اس کے ساتھ ہے کہ اس بودے پن میں، اس کمزوری کے اندر، اس وہ کہیے کہ اس کیفیت میں جو ہے صلح کی درخواست کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں پھر آگے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہنے والے ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ تو یہ جو بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے، ایک تو یہ بات کہ کہاں یہ بات ہو رہی ہے؟ یعنی مدینے کے اندر، مدینے میں جب ساری طرف سے کفار کا ایک درگاہ ہے، غلبہ ہے، ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں، اور تھوڑے سے یعنی چھوٹا سا قصبہ اور کچھ تھوڑے سے مسلمان، اور
ہر طرف سے کفر اور مشرکین اور یہود اور سب ان کا سارا معاملات یہ سب کے سب مل کر جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہوئے. تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمت ہار کر ان دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرو. ہمت یعنی اب ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ چھوڑو، اب تمہارے بس کی بات ہی نہیں. کہا نہیں، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھی صلح کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات میں، ایسی حالت میں صلح کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے بات کرنا درست نہیں جب اس کے معنی اپنی کمزوری کے اظہار کے ہوں اور اس سے دشمن اور زیادہ دلیر ہو جائیں. تو طریقہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو پہلے اپنی طاقت کا لوہا منوا لینا چاہیے، اس کے بعد وہ صلح کی بات چیت کرے تو کوئی مذائبہ نہیں. بھائی صلح کی نا اللہ کے رسول نے نہیں کی، صلح کی ہے نا. ہمارے سامنے کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ ایک مثال ہے نا ہمارے سامنے. تو اس صلح حدیبیہ میں کیا صورتحال بنی ہے؟ یعنی پہلے مرحلے کے اندر تو یہ ہوا، جم کر بات کی ہے. یعنی پہلے مرحلے کے اندر وہ پیچھے نہیں ہٹے. یعنی پہلے مرحلے میں تو بیعت رضوان ہو گئی. آپ نے سب لوگوں سے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے افواہ اڑ گئی تھی کہ انہیں جو ہے شہید کر دیا گیا. تو کیا تھا؟ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لی ہے کہ بدلہ لے کر جائیں گے، جان دے دیں گے، بدلہ لے کر جائیں گے. یعنی دیکھا لوگوں نے یہ حالت ہے، اس طرح سے آئے لوگ، پھر آئے خود ہی صلح کرنے کے لیے. تو آپ نے صلح کر لی، پھر آپ نے صلح کر لی. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے کہا ہو کہ بھائی تم صلح کر لو. ان کی طرف سے سب سلسلہ جنبانی ہوا، جب انہوں نے کہا تو ہم نے صلح کر لی. تو یہ صلح کیا تھی؟ یہ کسی کمزوری کے بات پر نہیں تھی. یہ الگ بات کہ اس کے اندر بظاہر ایک شیخ ایسی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ نے کہہ رہا تھا نہیں، یہ تو فتح مبین ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے تھے. تو یہ بہرحال ان کی طرف سے. تو اس طرح سے یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کہ اپنی کمزوری کا اور اس طرح تاکہ دشمن کو اور جری ہونے کا شیر ہو جائے، دلیر ہو جائے، یہ موقع اس سے بچنا ہے. فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا، تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اور یہ دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. یعنی یہ بات یعنی پھر دوبارہ ترتیب سے دیکھ لیجئے، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تم کو تمہارے اجر دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. یعنی یہ بات، یہ دنیا کی آدمی دنیا پرستی کی وجہ سے ڈرتا ہے نا. موت کا ڈر کیا ہے؟ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو موت سے ڈرتا ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ تو اس اعتبار سے بتایا یہاں کی کامرانی ناکامی کوئی حقیقی اور پائیدار چیز نہیں ہے جس سے کوئی اہمیت حاصل ہو. اصل زندگی آخرت کی ہے جس کی کامیابی کے لیے انسان کو فکر کرنی، اور وہ کامیابی اصل کامیابی ہے اور اس کامیابی کے لیے کوشاں ہے. تو اگر دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ جان چلی جائے گی. بات ہے اس مرحلے کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اللہ کے راستے میں دی ہے، اخلاص کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اس کے دین کے تقاضوں کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہے، رسول کی اطاعت میں، ظاہر کامیابی اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. یہ بات بتا دی. اور کیا کہا؟ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. یعنی یہ مال جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفاق کی جو بات ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس کوئی منی آرڈر منگوا رہا ہے، بلکہ یہ تمہارے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے. یہ سب کچھ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے یا معاشرے میں افراد پر خرچ کیا جائے، اس سب کا فائدہ پلٹ کر انسان کی طرف آتا ہے. سب کا فائدہ پلٹ کر انسان کی طرف آتا ہے. تو یہ تمہارے اپنی بھلائی کے لیے. اور پھر فرمایا ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے، یعنی ویخرج اضغانکم، تو پھر اس کے بعد بلکہ دوسری آیت کے ساتھ ملا لیں، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. پوری بات کیا بنے گی کہ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں. حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. سورہ محمد سے مکمل ہو رہی ہے. یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے لیے تو اللہ کو تو نہیں چاہیے،
اور مال سارا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ اگر انسان کو کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، سورہ نساء میں بھی بات آئی ہے، آدھی کہا ہے اگر تمہیں حکم دیا جائے اس اعتبار سارے مال خرچ کر دو اور اللہ اور اپنے آپ کو ہلاک کر دو، جان دے دو، تو کتنا انسان کے لیے مشکل مرحلہ سامنے آ جائے گا اس اعتبار سے، اور گویا کہ اس کا کھوٹ سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کہتے ہیں اتنی بڑی آزمائش میں وہ تمہیں نہیں ڈالتا کہ جس سے تمہاری کمزوریاں ابھر آئیں. اللہ تو دعا سکھاتا ہے نا، ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس سے جو ہماری بساط سے بڑھ کر ہو. اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کے ساتھ ہی مہربانی کرتا ہے کہ جس مرحلے میں ہے، جس کیفیت میں ہے، اسی کے مطابق ہم سے مطالبات رکھتا ہے. یعنی اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کو جتنا تمہاری استطاعت ہے. تو استطاعت گھٹتی بڑھتی ہے، یعنی انسان اپنے عمل کے، اپنے کیفیات کے، اپنے حالات کے اعتبار سے مختلف حالات کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح بات کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتا دی ہے کہ اگر کوئی سارا مطالبہ کو اتنا سخت آ جائے، یہ تو نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ بھی 2.5% ہوتی ہے. اگر باقی معاملات میں بھی تو کیا کہا کہ اپنی، یعنی جب پوچھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اپنی سہولت کو، اپنی ضروریات کو سامنے اس کو پورا کرتے ہوئے کرو. یہ نہیں کہا کہ اپنی ضروریات کو فراموش کر دو، ان سب سے بے نیاز ہو کر بس سب لے آؤ ادھر ہی، چھوڑ دو اپنے آپ کو، اللہ کے حوالے کر دو بس. تو ایسے توکل کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے، اپنی ضرورت پوری کرو، اس کے بعد آگے کے لیے توکل کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اس اعتبار سے تو یہ انفاق بھی یہ گویا کہیے کہ جہاد کا ایک حصہ ہے. اور آخر میں جو بات کی ہے آیت کا آخری حصہ جو ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. تو یہ انہی منافقین سے بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے دین کے اس نعمت کو نہیں، اس کا احساس نہیں ہے اور اس کے تقاضے کو نہیں سمجھ رہے، اور پھر اس اعتبار سے گویا پھر اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کر رہے جو دین کی نعمت، ایمان کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا جو تمہیں یہ موقع ملا ہے یہ واپس لے کر تمہاری جگہ کسی اور کو اٹھائے گا، اس سے اپنا کام لے گا. اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اور ہر آدمی کو اللہ نے ایک مہلت دے رکھی ہے، ہر قوم کو، ہر گروہ کو، ہر افراد کو، فرد کو ذاتی طور پر بھی. تو اس سے فائدہ اٹھا کر اور اپنی منزل کو، اپنی عاقبت کو بہتر بنانا، یہی کامیابی کا اصل راستہ ہے. یہ اس کو بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.